الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. حضرات سامعین، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی. یہ پوری سورت شروع سے لے کر آخر تک معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے انتہا تک اسی کا طریقہ بتایا ہے. سب سے پہلے یہاں سے آیت شروع ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، راستہ چلتے ہوئے نبی سے آگے آگے مت چلو، پیچھے رہو. نبی سے آگے مت جاؤ، ان کو آگے رکھو، تم ان کے پیچھے ان کے تبع بنتے رہو. دوسرا حکم فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کے سامنے زور سے مت بولو، آہستہ بولو. ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی تھے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، چونکہ وہ بڑے بلند آواز سے، ان کی آواز بہت تیز تھی، 40 دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے ثابت ابن قیس. اس لیے کہ یہاں 3 حکم بتایا گیا. پہلا حکم نبی سے آگے مت بڑھو، دوسرا حکم ان کے سامنے زور سے مت بولو، تیسرا حکم نبی کو نام لے کر مت پکارو. اور اس کا نتیجہ بتا دیا آخر میں چل کر کہ اگر یہ تم کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر ایسا کرو گے تمہارا سارا کیا کرایا سارا عمل بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھو گے کہ ہم تہجد گزار ہیں، ہمارا یہ ثواب ہے، ہم اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنی نفلیں پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کام کر لیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب یہ آیت سنا، ثابت ابن قیس صحابی ہیں، 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتے ہوئے ہماری آواز تیز ہو جائے، ہماری آواز اونچی ہو جائے. اس ڈر سے 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے. واقعہ طویل ہے، اس کی طرف نہیں جانا. خلاصہ یہی ہے کہ 40 دن کے بعد ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنی حالت بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے سامنے زور سے مت بولو، یعنی نبی کو مت جھڑکو، اس کے سامنے اپنا غصہ مت دکھاؤ، اپنا جلال مت دکھاؤ، اپنے آپ اپنی بڑائی مت دکھاؤ. یہ مطلب ہے. ورنہ سوال کے لیے کچھ ضرورت ہو تو پوچھنا لازمی ہے، بغیر پوچھے ہوئے عمل کیسے کرو گے؟ اس لیے آیا کرو مجلس میں. بہرحال تو یہ 3 عمل یہاں بتا دیا. اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
اگر کوئی آدمی کسی طرح کی کوئی خبر لا کر کے تم کو دے، فلانا ایسا کہہ رہا تھا، فلانا تمہیں گالی دے رہا تھا، فلانا تمہیں برائی کر رہا تھا، فلانا یہ بات کر رہا تھا، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھے کسی نے آگے کچھ کہہ دیا، بس ڈنڈا لے کر کے نکل گیا، ارے اس کی کیا ہمت ہمارے خلاف بولے گا، تحقیق کی نہیں کچھ، اور بعد میں چل کر کے جب تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ اب ہم کو معافی مانگنا پڑ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اصول فرماتے ہیں، اصول بتایا زندگی کے کہ فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کسی قوم، کسی جماعت، کسی انسان کے خلاف تمہارا عمل ہو جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل ہو کر کے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، کل ہو کر کے تم شرمندہ ہو جاؤ، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ اصول بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو، صلح کراؤ، آپس میں دونوں کو ملانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر اس میں کا کوئی ایک ظالم ہو، اگر تمہاری بات نہ مانتا ہو، صلح کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کا ساتھ، مظلوم تو بیچارہ غریب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کا ساتھ کون دے گا؟ ساتھ دینے والا ہوتا ہے وہ ظالم کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ آج ہم ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کی مدد نہیں کرتے، ہم ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ ادھر سے مال آتا ہے، پیسے آتے ہیں، روپے آتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ حرام رزق ہے، حرام مال کی کمائی سے دنیا کے اندر یہ 100% ہے۔ حرام رزق، مشتبہ رزق جس کے قلب میں، جس کے پیٹ میں جائے گا، خدا کی قسم اس کے اندر حق بات بولنے کی، حق کی مدد کرنے کی، حق پہ رہنے والے کی اس کے اندر صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میدان محشر تک وہ حق کبھی بول نہیں سکتا، حق بات کبھی اس کی زبان سے نکل نہیں سکتی، حق گو کا ساتھ وہ کبھی دے نہیں سکتا، کبھی اس کے ساتھ وہ نہیں جا سکتا، اور وہ بزدل ہوتا ہے، سامنے وہ بول نہیں سکتا، پیچھے میں بولے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے مولانا عبدالرؤف صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حلال روزی کے برکات، حلال روزی کے برکات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ تو ہے دیوبند کا، دیوبند میں تھے شاہ جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طریقہ تھا، لکھا ہے حضرت نے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ روزانہ جاتے جنگل میں اور گھاس کاٹ کے لاتے تھے، گھاس لا کر کے بیچتے تھے، کتنے میں؟ 4 آنے میں۔ اس زمانے میں 4 آنے کی حقیقت تھی، 4 آنے کا گھاس بیچتے، اور اس 4 آنے میں سے 1 آنا صدقہ کرتے فقیروں پر، 1 آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھتے، 1 آنا اپنی بیٹی کو دیتے، اور 1 آنا رکھتے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی دعوت کے لیے جمع کرتے۔ اور جب وہ جمع ہو جاتا، کچھ رقم ہو جاتی کہ سب لوگوں کی دعوت ہو سکتی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا کہ خود پکا کر کے اپنے گھر بلاتے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہوتے، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، میں اسی طریقے سے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے۔ یہ بزرگان دین منتظر رہتے تھے شاہ جی عبداللہ کی دعوت کے، منتظر رہتے تھے کہ ان کی دعوت کب ہوگی،
ان کی دعوت کب ہوگی؟ اب وہ دعوت کرتے تو کبھی اپنے گھر بلا کر کے کھلاتے اور کبھی پیسہ لے جا کر دارالعلوم میں جمع کر دیا کہ حضرت ہم کو تو اچھا کھانا بنانے آتا نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، آپ لوگ اپنی پسند کا کھانا بنوا کر کے کھا لیجیے گا۔ یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ مہینوں تک، جس دن دعوت کھائی اس کے بعد مہینوں تک ہمارا قلب روشن ہوتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، ہر وقت ہم نوافل میں لگے رہیں، ہر وقت ہم تلاوت میں لگے رہیں۔ وہ حلال روزی کے اثرات دل کے اوپر ہوا کرتے تھے، حلال روزی کے اثرات۔ اور دوسرا واقعہ اسی میں انہوں نے لکھا ہے کابل کا۔ کابل کے اندر ایک امیر تھا اس وقت، امیر دوست محمد خان، کابل کا امیر دوست محمد خان، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ چند دنوں کے بعد کابل کے اوپر دشمنوں نے حملے کا ارادہ کیا اور بلکہ حملہ کر دیا، کابل کے کچھ زمین پر قبضہ بھی کر لیا۔ امیر دوست محمد خان نے ایک لشکر تیار کیا اور اپنے بیٹے کو اس کا امیر بنایا اور کہا کہ جاؤ دشمن کو بھگا کر کے آنا ہے، جس زمین پر انہوں نے قبضہ کیا اس زمین کو ان سے حاصل کر کے آنا ہے۔ بیٹا گیا لڑنے کے لیے، گیا لڑنے۔ چند دن کے بعد بادشاہ کو، امیر وقت کو خبر آئی کہ آپ کا بیٹا تو شکست کھا گیا، آپ کا بیٹا شکست کھا گیا، دشمن غالب آ گیا، وہ پسپا ہو کر واپس لوٹ رہا ہے، آپ کی فوج لوٹ رہی ہے۔ امیر وقت کو بڑا صدمہ ہوا، بہت پریشان ہوئے، اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا، بادشاہ کی بیوی اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، میرا بیٹا تو بڑا بزدل نکلا، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہاتھ سے چلا گیا، دوسرے یہ ہے کہ کل لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ کیسے بزدل کو تم نے اپنا ولی عہد بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، یہ مجھے تانا دیں گے لوگ، اب تو میرا جینا دشوار ہو گیا۔ بیوی کہتی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتا ہے، میرا بیٹا کسی دشمن سے ہار نہیں سکتا ہے، میرا بیٹا بزدل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ارے CBI نے یہ خبر دی ہے اور تم گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر ایسی یقینی باتیں کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں، گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ خبر غلط ہے جو خبر آپ تک پہنچی ہے۔ بات ہو گئی، بادشاہ وہاں سے آئے، پھر اپنے اس میں کچھ دن کے بعد پھر دوسری خبر آئی کہ نہیں پہلی خبر غلط تھی، پہلی خبر غلط تھی، وہ لڑکا شکست نہیں کھایا، وہ دشمن کو بھگا دیا، دشمن کے کتنے فوجی قتل کر دیے گئے، اپنی زمین بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب بادشاہ خوشی خوشی پھر بیوی کے پاس پہنچا، کہا کہ ارے تم جو کہہ رہی تھی وہی بات سچ نکلی، تم نے جو کہا تھا وہی بات سچ نکلی، سچی بات وہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس تو CBI ہے، ہمارے پاس خبر دینے والے ہیں، خبر رساں ایجنسیاں ہیں، سب کچھ ہے، تم گھر کے اندر بیٹھی ہو اور اس گھر کی چہار دیواری میں تم کو یہ خبر کیسے ہو گئی کہ تمہارا بیٹا جیت کر آ رہا ہے، ہار نہیں سکتا ہے؟ کہا کہ ہم کو کسی نے خبر نہیں دیا ہے، ہم کو یقین ہے اس بات کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں حاملہ تھی، میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں نے کبھی حرام تو حرام، مشتبہ رزق بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، مشتبہ کھانا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ جب وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بھی میں نے کوئی حرام رزق اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور کبھی بلا وضو میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، اور کبھی بلا وضو اسے میں نے دودھ نہیں پلایا۔ تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جس آدمی کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر صرف حلال روزی جائے، وہ بزدل کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بہادری ہو کر کے نکلے گا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ اور کرے میرے بھائی، یہ حلال روزی کی برکت کیا ہوتی ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں،
اپنے گاؤں کا محاسبہ کر لیں, دوسری جگہ کا, پوری دنیا کا محاسبہ کر لیں. آج ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے, آج ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے, صاحب ایمان پٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بزدلی آ گئی. اور بزدلی کیوں آئی؟ ہماری روزی درست نہیں ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے مشتبہ ہی صحیح, کچھ نہ کچھ صحیح, لیکن اس کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ, کہ اگر مومنین کی جماعت میں دو آدمی آپس میں لڑ جائیں تو ان کو آپس میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ, اگر اس میں کا ایک ظالم نکل آئے, دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگے اور تمہاری بات نہ مانے, تو تم مظلوم کا ساتھ دو, تم مظلوم کا ساتھ دو, جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو, ظالم کی سرکوبی کرو. لیکن آج ہم ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم جو پٹ رہا ہے اس کو مزید پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, مزید اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے. تو میرے بھائی, آپس میں جب ہمارا یہ حال ہوگا تو دنیا والے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ یہی ہوگا. تو کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, ظالم سے قتال کرو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو نہ مان لے. تو میرے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, دنیا کے تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہذا بھائی بھائی اپنے صلح صفائی کے ساتھ رہا کرو. اس کے بعد اگلا حکم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم, اے ایمان والو, اے اہل ایمان, اپنے کسی دوسرے ایمان والے بھائی کو ذلیل مت سمجھو, اس کو رسوا مت کرو, ذلیل کرنے کی کوشش مت کرو, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو. عسى ان یکون خیرا منہم, ارے تم جسے ذلیل سمجھ رہے ہو, جسے رسوا سمجھ رہے ہو, جسے کمزور سمجھ رہے ہو, عسى ان یکون خیرا منہم, ممکن ہے اللہ کے نزدیک وہی تم سے بڑا ہو, اللہ کے نزدیک وہی تم سے اعلیٰ ہو. آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بن گیا نا, ہم شیخ ہیں تو ہم سید ہیں, فلانا انصاری ہے تو فلانا منصوری ہے. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں شیخ ہوں, خدا کی قسم وہ اپنا نسب نامہ پیش کر کے دکھا دے کہ وہ شیخ ہے. کہاں سے شیخ بن کر کے آیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں, میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے ہم سید ہیں, کوئی نسب نامہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے منصوری ہیں, کوئی نسب نامہ نہیں ہے. تو ہندوستان کے اندر پیشے کے اعتبار سے سب نے اپنا اپنا نام رکھ لیا, ورنہ ہے سب مسلمان, حق ہے سب اہل ایمان. اور اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک مکرم, اللہ کے نزدیک باعزت, اللہ کا ولی, اللہ کا قریبی وہی بن سکتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. یہ نہیں کہا کہ جو شیخ ہو وہ اللہ کا قریبی ہے, جو سید ہو وہ اللہ کا قریبی ہے, اور جو منصوری ہو وہ اللہ سے دور ہے, اور جو انصاری ہو وہ اللہ سے دور ہے. نہیں, اللہ کے نزدیک تو بڑا وہ ہے, خواہ وہ دنیا کے اندر اپنے کو شیخ کہے یا منصوری کہے یا انصاری کہے یا صافی کہے یا راہین کہے, کچھ بھی کہے, اللہ کے نزدیک مقرب وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے, اللہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں. لیکن ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیچا ہے ہم سے. ارے اس کی ذات یہ تو منصوری ہے, یہ تو منصوری ہے, دنیا ہے, یہ تو ادنا ہے, یہ تو جلاحہ ہے, یہ تو ادنا, ہم تو شیخ ہیں, ہم بڑے ہیں. خدا کی قسم اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم شیخ ہو, کہ تم انصاری بن کے رہے تھے. سمجھا؟ آتا ہے روایات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کس کی بیٹی ہو. یا فاطمہ ما تسأل من تسبتی
बल तुस्अल मा कसबती, ऐ फातिमा मैदान महशर में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू किसकी बेटी है, तुझसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है। हक अदल तो यह है कि दोनों हाथ काटा जाएगा। फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे, अदल तो यह है। तो ये नहीं है कि हम शेख हैं तो हम बच जाएंगे, हम अपने आप को शेख कह दें तो हमारी शेखी अल्लाह के यहाँ चल जाएगी, हमारी सैयदी अल्लाह के यहाँ चल जाएगी। नहीं, अल्लाह के यहाँ वही चलेगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकून खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। किसी को बुरे लक़ब से भी मत पुकारो, बुरा नाम लेकर के मत पुकारो, किसी को फासिक मत कहो, और अपने आप को ईमान लाने के बाद फिस्को फजूर के काम भी मत करो। इसलिए कि ईमान लाने के बाद फिस्को फजूर के अंदर मुब्तला होना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम फरमाई। आगे इसके आगे फरमाया जो आज हमारी आम आदत बन चुकी है, हमारे घरों के अंदर कहीं चौक चौराहे पे बैठेंगे, कहीं होटल में बैठेंगे, कहीं चार आदमी एक साथ बैठ गए, बस शुरू हो गया, अरे फलाना मौलवी तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा करता है, फलाना तो ऐसा करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ऐ ईमान वालों, किसी के बारे में बदगुमानी मत करो और कोई किसी की गीबत न करे। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतमूह। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए और मरे हुए भाई का तुम गोश्त खाओ? यानी किसी की गीबत करना, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना, ये गीबत है। और गीबत करना ऐसा है जैसा कि उन्होंने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो। गौर कर ले मेरे भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माशरती जिंदगी को इसके अंदर समझाया है, किसी की गीबत मत करो, किसी की बुराई मत करो। लेकिन आज तो ये बात आम है, आज तो ये बात आम है, जहाँ चार आदमी बैठे, जहाँ 10 आदमी बैठे, बस किसी न किसी की गीबत शुरू हो गई। और लिखा है जब आप गीबत करेंगे, किसी की बुराई बयान करेंगे और आपको यह समझ में आती है बात, अरे मौलवी साहब तो ऐसा करते हैं, उसी को नाम बयान किया, तो गीबत कैसे हुआ? आता है रवायात के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके पीछे खड़े हैं, उनके कंधे पे हाथ रख करके। एक सहाबी रास्ते से गुजर रहे हैं जो थोड़ा नाटे थे, कद उनका छोटा था। हजरत आयशा ने उनको देख करके हंस दिया और कहा कि अल्लाह के नबी ये कितना नटका आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने गीबत की उसकी। हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी वो तो सच में नाटा है, तो मैंने कह दिया तो गीबत कैसे हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर हक बयान किया इसी का नाम तो गीबत है जो उसके पीछे तुमने कहा। अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं होती और उसको तुम बयान करती तो उसका नाम तो बहतान होता, उसको तो बहतान कहा जाता है, जो गीबत से भी बड़ा हुआ गुनाह है। आज इससे भी हम बाज नहीं आते, जिसके अंदर जो गलती नहीं वो गलती भी उसके सर डालते हैं और कहते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, जबरदस्ती उसके सर पर डालते हैं। खुदा की कसम ये बहतान है, ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है। और मैं तो ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मैं पढ़ चुका हूँ। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स बराबर गालियाँ देता था, उनकी बुराइयाँ बयान करता था और इमाम साहब को खबर होती तो इमाम साहब मिठाई कोई सामान उसके घर हदिया भेजते थे। अब चंद दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। चंद दिन चलने के बाद उस आदमी को एहसास हुआ कि अरे मैं जिसको आए दिन गाली देता हूँ, जिसकी बुराइयां बयान करता हूँ और वो मुझको हदिया दे रहा है, समझा? तो अब आकर के बेचारा शर्मिंदा होकर के आपकी बुराई बयान करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, ज़बान उसकी बंद हो गई। तो इमाम साहब ने भी हदिया भेजना बंद कर दिया, इमाम साहब ने भी हदिया भेजना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जब दोनों के इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो अब उस शख्स ने सवाल किया कि इमाम साहब
میں جب آپ کی برائی بیان کرتا تھا, میں آپ کو گالیاں دیتا تھا, آپ کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا, تو آپ تو اس وقت ہم کو ہدیہ دیتے تھے, اور جب میں نے آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیا, آپ کی وہ باتیں میں نے بھلا دیا, تو اب آپ نے وہ بند کر دیا. تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں, پہلے کچھ تم ہم کو دیتے تھے تو ہم تم کو دیتے تھے. اس لیے کہ جو آدمی جس آدمی کی برائی بیان کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ برائی بیان کرنے والے کے نیک اعمال, جس کی برائی بیان کی گئی ہے, اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. تو تم اپنا نیک عمل ہم کو ہدیہ کر رہا تھا, تو ہم تم کو دنیا کا مال ہدیہ کر رہے تھے. جب تم خاموش ہو گئے, تب تمہارا نیک عمل ہمارے نام اعمال میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا, تبدیل نہیں ہو رہا, ہمارے نام اعمال میں نہیں آ رہا, تو ہم بھی تم کو نہیں کچھ دے رہے. تو میں تو شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہ جو لوگ میری برائیاں بیان کرتے ہیں, الحمدللہ میرے نام اعمال کو اجالا کرتے ہیں, میرے نام اعمال کو بڑھا رہے ہیں, میرے نام اعمال میں نیکیاں اپنے لکھوا رہے ہیں. وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, میرا کوئی نقصان نہیں کر رہے. کسی کے ساتھ بھی ہو, یہ اپنی بات نہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ بھی اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر کوئی آپ کی برائی بیان کر رہا ہے تو یقین مان لے اس کے اچھے اعمال آپ کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرو. تو میرے بھائی, اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی. آیت کی کچھ آیتیں ابھی باقی ہیں, وقت ہو گیا, اس لیے اب اتنے پر بس کرتے ہیں. بس اس پوری صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کا اصول بتایا. اب اس میں شروع میں 3 باتیں بتائی تھی, 3 حکم بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. تو اب جہاں وہ بات آئے گی لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ, نبی کے آگے مت بڑھو, تو اب اس کا حکم یہاں بھی آئے گا کہ علماء سے پیش قدمی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. تو واقعی جو عالم ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کا فرما بردار ہے, عامل ہے, ایسے علماء کرام کے سامنے اپنا غصہ مت اتارو, ان کو برا بھلا مت کہو, ان کے سامنے اپنی آواز کو تیز مت کرو, ان کو نام لے کر کے مت پکارو, ان کو نام لے کر مت پکارو. ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی ان آیتوں کو سمجھنے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا